داری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، کہ جو عورت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اپنے شوہر کے گھر کی وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے روز اسے سوال ہوگا کہ جب شوہر گھر سے غائب تھا تو اس کے غیر موجودگی میں تم نے اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نبھائی یا نہیں نبھائی۔ البتہ سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ اب بات مجھے اصل میں کچھ اور کرنی تھی، لیکن معاملہ لوگوں کا کچھ اور تھا، اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ شریعت کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اور شریعت کیا کہتی ہے۔ یہاں خواتین کی نماز کا اہتمام ہوا، اس کے تعلق سے لوگوں نے بڑی گفتگو کی، تو یہ تو لوگوں کی اپنی باتیں تھیں، یہ تو لوگوں کے اپنے نظریات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کس چیز کو روا اور جائز قرار دیا اور کس چیز کو صحابہ کرام کی زندگی میں عملی طور پر دیکھا اور دیکھنا پسند کیا۔ پہلے میں قرآن کی آیت پڑھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں بھی جب یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان لانے والے ہو، اے ایمان لانے والے، یا ایھا المسلمون، کہ اے مسلمانوں، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں شریک ہوتے ہیں۔ قرآن میں کئیوں جگہ رب الجلال نے کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم میں عورتوں کو الگ نہیں رکھا۔ اگر عورتوں کو الگ رکھنا مقصود ہوتا تو رب الجلال جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے، ان کو جو ماہانہ ایک بیماری کی شکل ہے رب الجلال کی جانب سے خواتین کو، اس کا بھی تذکرہ رب الجلال قرآن میں کرتا ہے کہ عورتیں اس میں الگ ہیں مردوں سے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی، وہ حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، اس گندگی کے ٹائم پہ شوہر اپنے بیوی کے قریب نہ جائے۔ تو ان سارے مسائل کو رب الجلال نے قرآن میں الگ کر دیا، لیکن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ میں الگ نہیں رکھا۔ زکوٰۃ کا مال اتنا ہو گیا، مال اتنا ہو گیا اگر عورت کے پاس ہو گیا ہے کہ وہ مالک بن چکی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، تو اب زکوٰۃ اس کو علیحدہ طور پر دینا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ تو گھر میں رہنے والی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر رکھا۔ اسی طرح معاملہ نماز کا ہے، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، اس میں مرد کو بھی حکم ہے اور عورت کو بھی حکم ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کب ہوگا خواتین کا؟ جب مسجدوں کے اندر حاضر ہوگی تب ہوگا، ورنہ گھروں کے اندر کیسے نمازیں پڑھتی ہیں ہماری خواتین؟ علیحدہ پڑھتی ہیں۔ تو پھر اس حکم کا کیا معنی رہ جائے گا رب الجلال کا؟ بہرحال اس کی تشریح میں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی کرتا ہوں۔ اس آیت کی تشریح کیسی ہے کہ مرد اور عورت دونوں شریک ہیں کہ نہیں اس حکم میں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کون عبداللہ ابن عمر؟ عمر ابن الخطاب کے بیٹے رضی اللہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام لیصلی الصبح، صبح کی نماز پڑھتے، صبح کی کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز مسجد میں ادا ہوتی۔ فینصرف النساء، جب نماز پڑھ لیتے نبی علیہ السلام تو عورتیں، تو خواتین مسجد سے اس حال میں لوٹتی ہیں اپنے گھروں کو کہ مترفعات ببروقہن ما یعرفن من الغلس، چادروں میں لپٹی ہوئی نکلتی مسجدوں سے، چادروں میں لپٹی ہوئی نکلتی مسجدوں سے، لا یعرفن من الغلس، اور اندھیرا اتنا ہوتا جب فجر کی نماز ختم ہوتی نبی علیہ السلام کی کہ اس اندھیرے میں سے دکھائی نہیں دیتا، پہچانی نہیں جاتی، ما یعرفن من الغلس۔ آج رمضان کے مہینے میں جس وقت پہ فجر کی نماز ہوتی ہے نا، اسی وقت پر نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی وقت میں یہ خواتین شریک ہوا کرتی تھی۔ تو جب واپس جایا کرتی تھی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے، تو کیا ہوتا تھا؟ پہچانی نہیں جاتی تھی۔
پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا انی لاقوم الی الصلاۃ وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي. کہ نبی علیہ السلام نے کہا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، پیغمبر جب تک کہ اپنی قوم میں موجود رہتا ہے پیغمبر ہی امام ہوتا ہے. کون؟ پیغمبر ہی امام ہوتا ہے. قوم میں جب تک کہ کوئی بڑا ہو علم اور دیانتداری کے لحاظ سے تو ایک قوم کا پیشوا کہلاتا ہے. تو پیغمبر نماز پڑھا کہہ رہے ہیں کہ جب میں نماز پڑھانے کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کو لمبی کروں، میں اللہ کے لیے اس عبادت کو اور لمبا کر دوں. لیکن فاسمع بكاء الصبي، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں. فاتجوز في صلاتي، تو میں کیا کرتا ہوں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں. ارادہ تو میرا لمبا کرنے کا ہوتا ہے نماز کو، لیکن میں مختصر کر لیتا ہوں. کراہۃ ان اشق علی امہ، کس بات سے ڈرتے ہوئے؟ تاکہ اس کی ماں کو مشقت نہ پیش آئے، وہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے، اس بچے کی ماں جو مسجد میں آئی ہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے. سنتے جائیے حدیثوں. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر خواتین کے لحاظ سے کا تعلق مسجد کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا. اور نبی علیہ السلام لمبی عبادت کو مختصر اس وجہ سے صرف کر رہے ہیں کہ اس بچہ جو رو رہا ہے اس رونے کی وجہ سے اس کی ماں پر کوئی مشقت نہ گزرے. ٹھیک. پھر یہ سب بخاری کی روایتیں ہیں، اور یہ وہ بخاری کتاب ہے جس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند میں وہاں ایک بڑا مکتبہ ہے جہاں سے کتابیں چھپتی ہیں. وہاں سے جو چھپائی ہوئی ہے بخاری کی، پہلے ورق پہ یہ بات لکھی ہے، پہلے ورق پہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب اس روئے زمین پر ہے تو صحیح بخاری ہے. یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ایما امرأۃ اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الاخرہ، جو کوئی عورت عطر لگائے، جو کوئی بھی عورت عطر لگا کر اور خوشبو لگا کر مسجد کو آنا چاہتی ہو تو فلا تشهدن، وہ مت آئے، وہ نہ آئے. یہ اصول ہے، یہ آداب ہے. اس کی عفت، اس کی عزت مقدم ہے. اگر وہ مسجد میں آنا بھی چاہتی ہے تو یہ قواعد اصول نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان کر دی. فلا تشهدن معنا، عطر لگا کر، خوشبو لگا کر گھر سے وہ باہر عام جگہوں کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہے اور مسجد کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہے. تو بتاؤ یہ چلا کہ وہ نکلے گی، آئے گی مسجد. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیثوں میں ایک بڑا ذخیرہ ہے نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی کے اندر. اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ہر حدیث کی ہر کتاب میں، سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بابو بیٹھو، حدیث کی ہر کتاب میں ایک بھی حدیث اور ایک بھی حکم ایسا نہیں ملتا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ عورتوں کا مسجد میں جانا ضروری ہے. ہاں، اس وجہ سے جرم ہو جائے گا کہ اگر کوئی لگا کر نکلتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام نے کہا ایک حدیث، اذا استأذن نساؤكم بالليل الى المسجد فأذنوا فقال بلال بن عبد الله، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے، کب؟ رات میں. کب مانگے اجازت جانے کی؟ رات میں. اور رات میں کون سی نماز ہے؟ یا تو ہماری تراویح کی نماز ہے، یا تو ہماری فجر کی نماز ہے، یا تو ہماری عشاء کی نماز ہے. یہ 3 نمازیں رات کی نماز ہے. جب تمہاری عورتیں باللیل رات میں اجازت مانگے مسجد جانے کی، فلا فأذنوا لهن، تو ان کو اجازت دے دو. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو مت روکو. ایک شوہر کو بھی یہ حق نہیں ہے اگر اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگ رہی ہے اور جا رہی ہے اجازت دے کر کہ وہ روک سکے. تو پھر دنیا کے اور لوگوں کو یہ کیسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو روکنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں؟ کیسے حق ہو گیا ان کو؟ ٹھیک ہے. جیسے آج کل ماحول ہے نا، ویسے نبی علیہ السلام کا جب دور گزرا
اس کے بعد کچھ جب خرابیاں آنے لگی مسلمانوں میں تو کچھ ایسی بھی خرابیاں آئیں جو آج بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو عمر ابن خطاب کے پوتے بلال، اور عمر ابن خطاب کے پوتے بلال عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے یہ حدیث سنی اور کہا واللہ اللہ کی قسم ہم کو ضرور منع کریں گے، ہم نہیں جانے دیں گے اپنی عورتوں کو مسجد میں، ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے. تو عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کے بیٹے یعنی جو کہ ان کے باپ تھے، انہوں نے کہا کہ بہت برا بھلا کہا اپنے بیٹے کو، اور وہ برائی اور وہ برا بھلا کہنا اتنا زیادہ برا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کو اتنا زیادہ غصے میں اور اتنا زیادہ برا لب و لہجہ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد کہتے ہیں ڈانٹنے کے بعد اپنے بیٹے کو کہ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو، میں تم کو نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ واللہ لنمنعن کہ اللہ کی قسم میں ضرور روکوں گا. تاریخ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، اپنے بیٹے سے بات نہیں کی جس نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا مزاج رکھ دیا آگے، نبی کی حدیث کو پیچھے کر دیا اور اپنا مزاج آگے رکھ دیا. باپ نے بات تک نہیں کی، چھوڑ دیا ادب کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے. جب یہ ان لوگوں کا عالم ہے تو پھر ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ تو کیا ہم منع کرنے کا اب بھی حق رکھتے ہیں اور یہ کہنے کا ہم حق رکھتے ہیں کیا نبی علیہ السلام کے حدیث ہونے کے باوجود کہ نہیں مسجد میں عورتوں کا جانا جرم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بیوٹی پارلر جائے کوئی جرم نہیں، کلب میں بیٹھ کر نائٹ کلب میں ساری رات گزار دیں کوئی حرج نہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر پانی پوری کھائیں نقاب کھول کے کوئی حرج نہیں، اور بیئر کی بوتل پہ بوتل ختم کر لے جائیں کوئی حرج نہیں، ہم سب کولڈ ڈرنک مشروبات جوس پیے جا کر غیر چاہے جہاں جائیں اس میں کوئی حرج نہیں مسلمانوں. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی. پھر دنیا کی نوکری پانے کے لیے ہم اپنی بچیوں کو، نوجوان جوان سے جوان بچیوں کو گھر سے تنہا کالج میں بھیج دیں اور پھر کالج سے وہ تنہا چلی جائیں کوئی حرج نہیں. لیکن ہاں حرج ہے اللہ کے اس مقدس گھر میں حرج ہے. یہ حرج کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اپنے مزاج کو آگے رکھ دیا، ہم نے اپنے نظریے کو آگے رکھ دیا، ہم نے اپنے مسلک کو آگے رکھ دیا، ہم نے اپنے چشمے کو آگے لگا دیا. ہم نے نبی علیہ السلام کی احادیث اور زندگی جا کر نہیں جھانکا. اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ایک بہت بڑے عالم نے بھی تو کہہ دیا ہے، جو مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند ارشد مدنی صاحب نے بھی تو لیٹر پیڈ جاری کر دیا ہے کہ خواتین اب مسجد جانے کے حقدار ہیں. یا تو پہلے کا معاملہ غلط تھا ان کا، یا تو آپ کا معاملہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہمیشہ انصاف کا فیصلہ ہوگا، نہ کبھی ہم ظلم کے متصف ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی زیادتی کسی پر کر سکتے ہیں. یہ ساری حدیثیں. پھر یہ تو عام نمازوں کے لحاظ سے رہا معاملہ. جمعہ کے دن ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما حفظت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بها کل جمعہ. ابھی میں نے ایک سورہ کی تلاوت کی خطبہ جمعہ سے پہلے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا سورہ قاف کا ایک رکوع تلاوت کیا میرے سامنے. نبی علیہ السلام یہ سورہ قاف ہر جمعہ کے دن خطبہ دیتے وقت تلاوت کیا کرتے تھے. ام ہشام عورت ہے، حارثہ کی بیٹی ہیں، کہتی ہے کہ میں نے پوری سورہ قاف جو کہ 2.5 صفحے کی سورہ ہے، 2.5 صفحے پوری سورہ قاف نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن کر یاد کر لیا. اور کب؟ جمعہ کے وقت جب وہ پڑھا کرتے تھے. اتنی پابندی کے ساتھ مطلب جمعہ میں خواتین آیا کرتی تھی کہ ام شام کہتی ہے میں نے سورہ قاف خالی سن کے یاد کر لیا تھا جمعہ کے دن، جو منبر پر نبی علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے. پھر یہ ساری چیزیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. لوگوں کا یہ معمول ہے ابھی فی الحال کہ لوگوں کے درمیان یہ چیز لوگوں نے رائج کر دیا اور یہ حوالہ دے دیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا. غلط بات ہے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی صحیح سند نہیں، کوئی صحیح بات نہیں.
یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو عمر بن خطاب اتنا جلال والا کہ نبی علیہ السلام کی فرمانی کا سنتے ہی تلوار باہر نکال لیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اجازت دے دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دو جو آپ کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے عمر بن خطاب کے بارے میں کہ وہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم جاری کرے؟ کیسے؟ کیا معاملہ ہے؟ غلط بات ہے۔ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی بیوی تھی، 2-3-4 بیوی تھی، تو ایک بیوی ان کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، وہ عشاء کی نماز میں جاتی تھی، مسجد جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ ان کی بیوی سے کہا گیا، عورتوں نے کہا کہ تم مسجد کیوں جاتی ہو، اپنے گھر سے کیوں نکلتی ہو، حالانکہ تم اچھی طریقے سے جانتی ہو تمہارا شوہر عمر یہ بات ناپسند کرتا ہے، منع نہیں کیا، بات غور سنیے گا، ناپسند کرتا ہے تمہارا شوہر کہ تم گھر سے باہر نکلو، اور بڑی غیرت ہے اس کے اندر، وہ بڑا غیرت مند انسان ہے۔ ہماری غیرت کہاں؟ ہم تو سامنے رہتے ہیں، ہماری بیوی پورا بے پردہ ہو کر پورا محلہ ٹہلتی رہتی ہے، ہماری غیرت تو بڑھ چکی ہے نا۔ وہ اتنی غیرت عمر بن خطاب کے اپنے دل کے اندر تھی اپنی خاتون کے لحاظ سے، تو وہ کہتی ہیں ان کی بیوی کہ اچھا یہ بتاؤ تو پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر رہے ہیں، جب ان کو ناپسند ہے یہ چیز کہ میں گھر سے نکلوں باہر اور مسجد جاؤں، ناپسند تو مجھے منع کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا ان کو بس یہ چیز روکے ہوئے ہیں، روکنے سے کیا چیز روکے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجد سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو۔ اس فرمان نے عمر کو روک رکھا ہے، غیرت کے بعد، حیا کے بعد اور تمام چیزوں کے احوال کے بعد عمر کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اس قول نے روک رکھا ہے۔ ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، ہم بے لگام گھوڑے ہیں کہ بس کسی کا ہاتھ میں لگام نہیں ہے ہماری، نہ اللہ کے نہ رسول کے۔ ہاں، گاؤں میں جو ہو رہا ہے وہی دین ہے، محلے میں جو ہو رہا ہے وہی دین ہے، ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہی دین ہے۔ جس طرف ہمارا ملک کا ماحول لے کے جائے گا ہم اس طرف بھاگیں گے، جس طرف ہمارے گھر کا ماحول لے کے جائے گا ہم اس طرف جائیں گے۔ اگر یہ دین ہے ہمارا اور آپ کا تو کوئی فلاح نہیں۔ ایک آیت سناتا ہوں، نبی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اتنا واضح فرامین ہونے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں شک و شبہ کی کوئی ذرہ برابر ہے بات کہ نہیں اب بھی نہیں جا سکتی خواتین اور حق نہیں رکھتی مسجد جانے، تو یہ فرمان اس کے لیے اللہ نے کہا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ آپشن ان کے پاس ہو کوئی کہ چاہے تو چھوڑ دے رسول کی بات، چاہے تو نہ چھوڑے، آپشن نہیں ہے۔ اللہ اور اس رسول کے فیصلہ سن لینے کے بعد مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، اختیار نہیں رہ جاتا کہ جو چاہے کر لیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے پھر بھی سوچتا نہیں ہے اختیار، میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آ جانے کے بعد بھی اپنی نظر یا اپنا مزاج چلاتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور کیسا گمراہ؟ ضلالًا مبینا، کھلی ہوئی گمراہی۔ اتنے فرامین سن لینے کے بعد میں ایک واقعہ بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی اگر حکم واضح طور پر آ گیا ہے تو کسی بھی عالم کا علم اور کسی پگڑی والے کی پگڑی اور کسی دستار والے کا دستار کوئی وزن نہیں رکھتا، وہ حدیث وہ آیت وزنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ان کے پاس بالیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام کو میٹھی چیز زیادہ پسند ہوا کرتی ہے، آپ کو سبھی کو پتا ہے، تو جب وہ کسی بیوی کے پاس جاتے تو وہ انہیں جو چیز ان کے پاس میٹھا رہتا وہ ان کو پیش کرتے ہیں، بیچ سکتے۔ تو عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ ایسا بار بار ہوا کہ ایک بیوی جن کا نام زینب بنت جحش تھا،
نبی علیہ السلام ان کے پاس جب جاتے تو اکثر و بیشتر شہد پیش کرتے ہیں، شہد. تو میں نے اور میری ایک سوتن حفصہ رضی اللہ عنہ، عمر کی بیٹی حفصہ، ہم سوتن میں ہوتا ہے نا، چاہے جتنی وہ تقوی شعار ہو ایک عورت، لیکن اگر اس کی سوتن ہے تو اس فطرت کو روک نہیں پائی. جب نبی علیہ السلام کی بیویوں نے اس فطرت پر کنٹرول نہیں پا سکی وہ، تو پھر اور کسی عورت کے بارے میں بات نہیں کیا جا سکتا. تو عائشہ اور حفصہ ایک ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور ایک عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ جب زینب بنت جہش کے پاس سے اللہ کے رسول آئیں گے، ہمیں میرے پاس یا تمہارے پاس، تو ہم دونوں میں سے ہر کوئی یہی بات کہے گا کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر کھائی ہے؟ مغافیر جس میں ایک قسم کی بدبو ہوا کرتی تھی، کھانے والی چیزیں لیکن ایک قسم کی بدبو ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدبو چیز نہیں پسند کیا کرتے تھے، جس میں کچھ بھی کراہت کی چیز ہو، بدبو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے اور حفصہ کے پاس آئے، دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہوئی کہ منہ سے مغافر کی بدبو آ رہی کہ آپ نے مغافر کھا لی. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، لیکن جب دوسرے کے پاس یہی بات سنی تو تھوڑا بہت یقین ہونے لگا. پھر کہا نہیں، میں نے تو مغافر نہیں کھائی ہے، لیکن میں نے شہد پیا ہے، اور اگر ایسی بات ہے کہ شہد پینے کی وجہ سے بھی منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اللہ کی قسم اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، اب میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم 28ویں پارے میں اتار دی. کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ کے لیے، اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو. آپ کو اتھارٹی نہیں ہے کہ جس چیز کو رب حلال کرے آپ اس کو حرام کریں، یا جس چیز کو رب حرام کرے آپ اس کو حلال کریں. تو اب جب نبی علیہ السلام کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کا فیصلہ لے لیں دین کے معاملے میں، یہ 28 پارے کی آیت ہے، اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں اور آیت پڑھ کر بتا رہا ہوں. جب نبی علیہ السلام کو اتھارٹی نہیں ہے خود سے فیصلہ لینے کی دین میں، تو اللہ اس رسول کا حکم آ جانے کے بعد بھی کسی کو یہ اتھارٹی کیسے حاصل ہو گئی کہ وہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مرضی سے روک دے؟ کیوں؟ اور یہ ڈاٹ جب نبی علیہ السلام، اس ڈاٹ سے جب نبی علیہ السلام نہیں بچ سکے، جو کہ اتنے چہے تھے، اتنے عظیم، اتنے بزرگ برتر، تو پھر ہمارا شان کون؟ ہماری پگڑیاں کیا ہیں؟ ہمارے دستار کیا ہیں؟ بچیے ایسا جرم کرنے سے. عدی بن حاتم صحابی ہے. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. نبی علیہ السلام ایک آیت پڑھ رہے تھے قرآن کی، سورہ توبہ 31 نمبر کی آیت کہ الذین اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جن لوگوں نے، یعنی یہود و نصارہ وہ قوم ہے جن لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم نے یہ آیت سنی اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لسنا نعبدهم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے تو ان کو سجدہ کبھی نہیں کیا. لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے اس کا کچھ تو معنی ہوگا، لیکن حقیقت میں دکھنے کی وجہ سے ہم نے کبھی سجدہ نہیں کیا اپنے عالموں کو. تو نبی علیہ السلام نے کہا سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمون، کیا ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو تمہارے پادری، تمہارے عالم حلال کرتے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوتا تھا، تو کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ یا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوتا، حلال کیا ہوتا، تمہارے عالم اسے حرام کہہ دیتے، تو کیا تم ان کی بات اس طریقے سے نہیں مان لیتے؟ ہم دیوان کر دیں تو کہتے ہاں بتایا رسول نے، ہاں ایسی بات تو تھی کہ جو وہ کہتے تھے ہم بس آپ بن کر کے مان لیتے تھے، دیکھنے نہیں جاتے تھے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کیا نہیں دیکھنے جاتے. تو کہا بس فتل کا عبادت ہوئی، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی عبادت ہے. اب آپ کو اور ہمیں ان تمام احادیث کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کا جو شہد کو حرام کرنے کا واقعہ اس کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اور اس واقعے کو جو عدی بن حاتم کے حوالے سے میں نے بیان کیا کہ اپنے پادری، اپنے عالموں کو رب بنانے کے حوالے سے کہ کیسے رب بنانا تھا، کیا یہ نہیں ہے ہمارے اپنے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہے؟ لوگ نبی علیہ السلام کی احادیث کو ٹھکرا دیتے ہیں ایک عالم کا حوالہ دے کر، لوگ نبی قرآن کی آیت کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں کہ ہماری جماعت میں نہیں، ہمارے فلاں میں نہیں، ہمارے محلے میں نہیں،
ہمارے علاقے میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جمعہ کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی اس لیے اس مسجد میں نہیں جائیں گے, ادھوری نماز پڑھی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں پڑھی جاتی ہے. آپ تشہد پڑھتے ہیں بیٹھ کر, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا ایک آدمی تیز سے پڑھتا ہے تو آپ اس کو روکنے کا بھی حق نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ جس لاجک سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہاں دعا نہیں مانگی جاتی ہے اس لیے اس مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے, اور دعا تو مانگنا چاہیے, دعا تو اللہ کی عبادت ہے, تو آپ اس کو بھی منع کرنے کا حق نہیں رکھتے. جو تیز بلند آواز سے جسے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے اگر کوئی تحیات تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھ رہا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو منع کرنے کا حق نہیں رکھتے. بات تو یہی نہ ہوتی دھیرے بجاتے سے پڑھ رہے, حرج کیا ہے؟ تو آپ کہو گے بھی حرج ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام سے دھیرے پڑھنے کو آیا ہے. تو جیسے وہاں دھیرے پڑھنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دھیرے پڑھنے کو آیا ہے, تو ویسے میں بھی یہاں کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو دعا کرائی ہو, ہاتھ اٹھا لیا اور سب پیچھے پیچھے سے آمین آمین کہتے ہیں, نہیں آیا. تو جب نہیں, جس نے صاحب تشہد میں بلند آواز پر روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی سے نہیں آیا ہے, ویسے میں بھی روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں نہیں آیا. اگر آیا ہے تو دنیا واقعی کھلی کتابیں بہت ہیں, لے کر کوئی آئے پیش کر دے. تو ہمیں اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ, اپنا مزاج رسول کی پیروی والا بننا چاہیے, مسلک کی پیروی والا نہیں, جماعت کی پیروی والا نہیں. ہم اسلام کے پیروکار کے بنائے گئے ہیں. قرآن اور نبی صاحب کے حدیث کے پابند رب العالمین نے بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اللہ کے اس رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ایسا جرم کی باتیں جو کر رہے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو. تو لہذا مسلکوں کی آڑ میں ہمیں رسول کی پیروی کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر جس نے رسول علیہ السلام کی پیروی چھوڑ دیا تو یہ پورا کا پورا رمضان جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ سب چیز ضائع کر دیتا ہے. اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. ہماری خواتین کو اسلامی چھاؤں میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت عطا فرما. ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بوڑھوں کو اپنا ذہن, اپنا مزاج نبی علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین.